محی الدین محمد، جنہیں عام طور پر اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھارت پر حکومت کرنے والے چھٹے مغل بادشاہ تھے۔ ان کا دور اقتدار 1658 عیسوی سے سن 1707 عیسوی تک تقریباً 49 سال تک چلا۔ اورنگزیب نے انڈین سب کانٹیننٹ پر تقریباً آدھی صدی سے بھی زیادہ وقت تک راج کیا۔ وہ اکبر کے بعد سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والے مغل بادشاہ تھے۔ اورنگزیب کے دور اقتدار میں مغل سلطنت اپنی توسیع کے عروج تک پہنچی۔ انہوں نے مغل سلطنت کو 12.5 لاکھ میل اسکوائر میں پھیلایا اور لگ بھگ 15 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کی، جو کہ دنیا کی آبادی کا 1/4% تھا۔ اورنگزیب کی پیدائش 1618 عیسوی میں گجرات کے داہود میں ہوئی۔ وہ شاہجہاں اور ممتاز محل کی چھٹی اولاد اور تیسرے بیٹے تھے۔ اورنگزیب کم عمری میں ہی بہت ذہین تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ سے شاہجہاں بہت متاثر ہوئے۔ شاہجہاں نے 1634 عیسوی میں اورنگزیب کو دکن کا صوبیدار منتخب کیا۔ 1637 عیسوی میں انہوں نے رابعہ درانی سے شادی کی۔ ادھر شاہجہاں مغل دربار کا کام کاج اپنے بیٹے دارا شکوہ کو سونپنے لگے۔ 1644 عیسوی میں اورنگزیب کی بہن کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد اورنگزیب آگرہ پہنچے، جس سے شاہجہاں بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے اورنگزیب کو صوبیدار کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ اس کے چلتے تقریباً 7 مہینوں تک وہ دربار نہیں آ سکے۔ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہونے پر شاہجہاں نے اورنگزیب کو گجرات کا صوبیدار بنایا۔ اورنگزیب نے وہاں بہت ہی دانشمندی سے کام کیا۔ اس کے انعام کے طور پر انہیں شمالی افغانستان اور افغان ازبیک کا صوبیدار منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں ملتان اور سندھ کا صوبیدار بھی بنایا گیا۔ 1652 عیسوی میں انہیں دکن کی ذمہ داری دوبارہ سونپی گئی۔ اورنگزیب نے گولکونڈا اور بیجاپور کے خلاف لڑائیاں لڑیں، لیکن فیصلہ کن موڑ پر شاہجہاں نے سینا واپس بلا لی، جس سے اورنگزیب کو بہت ٹھیس پہنچی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اورنگزیب کی قابلیت اور بڑھتی مقبولیت بھائی دارا شکوہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار والد شاہجہاں پر اورنگزیب کو اکیلا چھوڑنے کا دباؤ بنا رہے تھے۔ جب شاہجہاں 1657 عیسوی میں بیمار ہوئے تو راج گدی کے لیے اورنگزیب اور دارا شکوہ میں لڑائی شروع ہوئی، جس میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی، جس کے بعد تخت کا تاج اورنگزیب کے سر سجا۔ اس واقعے پر اورنگزیب کی تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اسی واقعے پر دی پرنٹ نے 3 سال پہلے کئی فیمس ہسٹورین اور تجزیہ نگاروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایسا کرنا اس وقت کی مجبوری اور غلط نہیں تھا جیسا آج سمجھا جاتا ہے۔ جس دن دارا شکوہ کو سزائے موت دی جانی تھی، اس دن اورنگزیب نے ان سے پوچھا کہ اگر میری جگہ تمہاری جیت ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اس پر دارا نے کہا کہ انہوں نے اورنگزیب کے جسم کے 4 ٹکڑے کروا کر دلی کے 4 خاص دروازوں پر لٹکوا دیا ہوتا۔ یہ سننے کے بعد بھی اورنگزیب نے دارا کی لاش کو اپنے اجداد ہمایوں کے مقبرے میں دفنایا۔ اورنگزیب فیصلہ لیتے وقت ہندو مسلم کے چشمے سے نہیں بلکہ ایک راجا کی نظر سے دیکھتے تھے۔ معروف ہسٹورین آنڈرے ٹوشکے اپنی کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی متھ میں لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کے فیصلوں کی بنیاد غیر مسلموں پر ظلم نہیں بلکہ اپنی حکومت کی بالادستی کو برقرار رکھنا تھا۔ ان کی حکومت کو جہاں بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے جبر کا سہارا لینے میں پرہیز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اگر کچھ مندر توڑے گئے تو کئی مندروں کو اورنگزیب کی طرف سے جاگیریں بھی دان میں ملیں۔ اگر انہوں نے غداری کے الزام میں گرو تیغ بہادر کو سزائے موت دی تو صوفی سرمت کا سر بھی اسی الزام میں اتروایا۔ آنڈرے نے آگے لکھا ہے کہ شیواجی کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہندو ہونے کے کارن نہیں تھیں بلکہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی۔ پچھلے کسی بھی مغل بادشاہ کے مقابل اورنگزیب کے دربار میں غیر مسلموں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اورنگزیب کو جب حکومت ملی تو عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور یہ طریقہ اس وقت مغلوں کے علاوہ غیر مسلم راجا اور ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا بھی تھا۔ اورنگزیب نے مالگزاری کے علاوہ لیے جانے والے سبھی ٹیکس کو، جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، کسان مخالف بتاتے ہوئے ختم کر دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عام طور پر اورنگزیب کو ہندو مخالف کہا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس، گنگا میں مردوں کو بہانے ٹیکس جیسے کئی ٹیکس ختم کر دیے تھے۔
گزشتہ حکومتوں کا یہ رواج تھا جب کسی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائیداد سرکاری خزانے میں چلی جاتی۔ اورنگزیب نے اسے بھی ختم کیا تاکہ وارثوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ عالمگیر کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی۔ اس نظام کے ذریعے ملک کی تحفظ بھی ہوتا تھا اور عوام کا بروقت مدد بھی مل جاتی تھی۔ پہلے کی حکومتوں میں عوام کو بادشاہ پرستی کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اکبر کے یہاں تو بادشاہ کا دیدار اور سجدوں کا کرنا ایک عبادت سمجھا جاتا تھا۔ جہانگیر نے سجدہ ختم کیا لیکن زمیں بوسی باقی رہی۔ عالمگیر نے حکومت سنبھالتے ہی اسے پوری طرح ختم کر دیا۔ اورنگزیب اپنی شان، کسی بڑائی اور مبالغہ آمیز شاعری کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ملک شورا اور شاہی نذرانے کا نظام ختم کیا، جن کا پہلے سے رواج تھا۔ اورنگزیب نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ ہر شہر، ہر قصبے میں اساتذہ مقرر کیے گئے۔ نہ صرف اساتذہ مقرر کیے گئے بلکہ اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے اور طلباء کے اخراجات کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فراہم کی گئیں۔ اورنگزیب کے زمانے میں معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی۔ اورنگزیب نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، انہیں سرکاری خزانے سے مدد ملتی تھی۔ اورنگزیب کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے۔ انہوں نے بھانگ کی کاشت پر پابندی لگائی، شراب اور جوئے کو بھی بند کیا۔ ہندوؤں پر جزیہ کر لگانے پر جہاں تک سوال اٹھایا جاتا ہے تو اورنگزیب نے لگ بھگ 80 ٹیکس معاف کیے، جس میں زیادہ تر کا تعلق ہندو برادری سے تھا۔ جزیہ اس لیے عائد کیا گیا کیونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اگر ہندوؤں سے بھی زکوٰۃ لی جاتی تو انہیں ایک اسلامی عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا کہلاتا۔ اورنگزیب اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بہت ہی سادگی بھری زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ حکمرانی کے بھاری کام میں مشغول رہتے ہوئے بھی وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی نقل تیار کر کے اور ٹوپیاں سی کر پیسہ کمانے کا وقت نکال لیتے تھے۔ ان کے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کسی بری عادت کے عادی نہیں تھے اور سرکاری خزانے سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے دور میں چلن تھا۔ اورنگزیب کا انتقال سن 1707 عیسوی میں احمد نگر میں ہوا۔ دولت آباد میں فقیر برہان الدین کی قبر کے احاطے میں انہیں دفنا دیا گیا۔ اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا، میں ایک اجنبی کی طرح آیا اور اجنبی کی طرح ہی چلا جاؤں گا۔